خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایس ایس پی حیدرآباد فرق لنجار صاحب 13 یا 14 مارچ کو ڈی آئی جی کے طور پر پروموٹ ہو جائیں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف اینٹی کرپشن کے تھرو کچھ اور کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ پیر پگارا اگر ان ایکشن نہیں ہوتے تو آپ کچھ بھی کر لیں۔ ڈاکٹر نیاز کالانی جو کہ جسکم کے اور شہید بشیر خان قریشی کے قریبی ساتھی تھے، سب سے قریبی ساتھی، کیا اکھاڑ لیا سردار شاہ نے۔ اصل کہانی یہ ہے، لیکن سندھ کے لوگ ترقی کے مخالف نہیں ہیں، ترقی غریبوں کو اٹھانے میں ہوتی ہے۔ اٹھانا مطلب ڈالے میں اٹھانا نہیں۔ اچھا، گرین پاکستان منصوبے کی سندھ مخالفت نہیں کر رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں معروف کولاچی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے C3 اسٹوڈیو کے CEO سینئر صحافی صدام کولاچی۔ آج ان سے سندھ کے مختلف ایشوز پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم صدام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ میں ہو تو بہت کچھ رہا ہے، جیسے کہ کینالز کے خلاف سندھ سراپا احتجاج ہے، سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے یہ صوبہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہو چکی ہے، اس صوبے میں لا قانونیت ہے، پولیس گردی ہے، وکلا سراپا احتجاج ہیں، سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے۔ کیا فرق لنجار صاحب DIG بننے والے ہیں؟ ہاں، خبریں تو ایسی آ رہی ہیں۔ ایس ایس پی حیدرآباد جو فرق لنجار صاحب ہیں، جن کا وکلا کے ساتھ کلیش بھی ہوا تھا اور وہ چھٹی پر بھی گئے تھے، خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایس ایس پی حیدرآباد فرق لنجار صاحب 13 یا 14 مارچ کو DIG کے طور پر پروموٹ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ DIG پروموٹ ہو جائیں گے تو وہ حیدرآباد کے DIG بن جائیں گے۔ حیدرآباد کے وکلا تحریک چلاتے ہیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک ایس ایس پی کا بال باقا نہیں ہوتا۔ جب فرق لنجار صاحب DIG حیدرآباد بن کر آئیں گے، اس کے بعد انہیں کون ہٹوا سکے گا، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سردار شاہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اسکول چلانے کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، سردار شاہ ایک تو شاعر ہیں، ادیب ہے، وہ خود کو دانشور سمجھتے ہیں۔ سردار شاہ نے گزشتہ 10 برسوں سے سندھ پر وزیر تعلیم کی طور پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ کیا اکھاڑ لیا سردار شاہ نے؟ سردار شاہ نے گزشتہ 10 برسوں میں صرف باتیں ہی کی ہیں۔ معذرت کے ساتھ سردار شاہ کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے۔ سردار شاہ شاعری تو بڑی کرتے ہیں، سندھ وطن، لیکن سندھ کو وطن نہیں سمجھتے۔ سردار شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ IBA ٹیسٹ پاس امیدواروں کو خوار کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ اتنی ویٹنگ کے بعد انہیں کل جا کے کہا ہے کہ آپ آئے، اب آپ کی بھرتیاں ہوں گی۔ یہ جو IBA ٹیسٹ تھا، یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ ہم پیسے دے دے کے سندھ گورنمنٹ کو تھک گئے ہیں، کوئی ایک ڈھنگ کا کام نہیں کرتی۔ اب جو ٹیچرز بھرتی ہوں گے اور ہمارے کہنے پر ہوں گے، اور ایک ایسا ادارہ ان سے ٹیسٹ لے گا جو کہ نیوٹرل ہوگا اور وہ میرٹ پر ہوگی۔ اب سندھ حکومت کو یہ ہضم ہوا نہیں۔ سندھ حکومت نے ہاں تو کر دی، کیونکہ وہ انٹرنیشنل طور پر وہ خوار ہو جاتے۔ اب سندھ گورنمنٹ نے IBA ٹیسٹ پاس جو امیدواران تھے، ہاں جو بھرتی بھی ہو چکے تھے، انہیں کتنا ذلیل کیا ہے، انہیں کتنا خوار کیا ہے، انہیں جوائننگ کے نام پر کتنا بلیک میل کیا ہے، انہیں سیلریز کے نام پر کتنا ذلیل کیا گیا ہے۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیں اور ٹیچرز کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ محکمہ تعلیم کے جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ان ٹیچرز کے ساتھ کیا کیا ہے، سیلریز کے لیے کتنی رشوت لی ہے، جوائننگ کے لیے کتنے پیسے لیے ہیں۔ آپ پہلے کہہ چکے ہیں، آپ کے ماضی کے بیان یہ کہتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے اسکول برباد ہو گئے۔ اب چونکہ آپ بجٹ کھا گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین آئے اور وہ اینٹیں بھی اٹھا کر لے گئے، فرنیچر اٹھا کر لے گئے، اور یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ سولر پلیٹس بھی اٹھا کر لے گئے۔ سولر پلیٹس آپ نے کب دی تھی؟ اصل میں سندھ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل کہانی یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پریگننٹ خواتین کے نام پر 2 کروڑ کی مچھلیاں کھا گئے۔ اب سردار شاہ کو اوپر سے حکم ملا ہے کہ یہ جو سولر پلیٹس ہے گورنمنٹ اسکولز کے لیے، وہ تو کہیں اور چلی گئیں۔ سندھ کے لوگ کینال کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کینالز ایک تو اللیگل نکالے جا رہے ہیں۔ سندھ میں، دریائے سندھ میں پانی کی پہلے ہی شارٹیج ہے، لیکن سندھ کے لوگ ترقی کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ منجن بیچ رہا ہے کہ سندھ کے لوگ ترقی کے مخالف ہیں، تو وہ منافقت کر رہا ہے۔ حکمران ترقی کا اصل مطلب بھی نہیں جانتے۔ ترقی غریبوں کو اٹھانے میں ہوتی ہے۔ اٹھانا مطلب ڈالے میں اٹھانا نہیں، انہیں معاشی طور پر خوشحال کرنا ترقی کہتے ہیں۔ گرین پاکستان منصوبے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، گرین پاکستان منصوبے کی سندھ مخالفت نہیں کر رہا۔
سمجھنے والی بات ہے۔ آج فلسطین کرتے ہو، آپ کو پتا ہے فلسطینیوں نے کیا کیا تھا؟ جب دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے حکمران فلسطینیوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ خدا کے لیے یہودیوں کو اپنی زمین نہ دیں، تو اس وقت فلسطینیوں کا موقف یہ تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہاں رہیں گے، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ تو فرق یہ پڑا کہ جب یہودیوں نے فلسطین میں زمین حاصل کر لی تو انہوں نے آبادیاں بڑھائیں، اپنا اثر رسوخ بڑھایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بندوق کے زور پر پورا کا پورا فلسطین اپنے قبضے میں کر لیا۔ سندھ کے لوگ بھی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر ہم زمین دے دیتے ہیں تو کل کو ہمارا بھی فلسطین جیسا حشر ہوگا، کیونکہ فلسطینیوں کا جو اس وقت موقف تھا، اس وقت سندھ کے کچھ لوگوں کا بھی وہی موقف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ گرین پاکستان، کیونکہ ان کے مفادات ہیں، یہ کام سارا سرداران، جاگیردان وڈیرے سنبھالیں گے۔ اگر آپ کو منصوبہ بنانا ہے تو یہ زمین آپ غریب کسانوں کو دے دیں، ٹھیکے پر ہی دے دیں، وہ پھر آپ کو وہی ریونیو دیں گے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے ملے گا، وہاں سے آپ کو ٹھینگا نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرض کریں کہ ہم نے زمین دے دی، زمین دینے کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بندوق اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ ہماری بہن بیٹیوں کے سر پر بندوق تان کے کہیں گے کہ آپ فلاں چیز اتارو، پھر اترے ہوئے وہ چیز آپ دکھاؤ گے، فلسطینیوں کی طرح رو گے، مظلومیت کا راگ الاپو گے، اس وقت لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ زمین نہ دیں۔ اب زمین دے رہے ہو، مستقبل میں نتائج کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا۔ سندھ کے قوم پرست ببرو بائی پاس پر دھرنا دیا ہوا ہے، اس میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر نیاز کالانی جو کہ جسکم کے اور شہید بشیر خان قریشی کے قریبی ساتھی تھے، سب سے قریبی ساتھی تھے، انہی کی قیادت میں ببرلو بائی پاس پر اس وقت دھرنا جاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے دھرنے کی وجہ سے ٹریفک تو معطل ہوتی ہی ہے، ہاں تکلیف تو ہوتی ہے۔ اگر کینالز بن جاتے ہیں تو 5 کروڑ سندھیوں کو جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ سندھ کے لوگ غیر قانونی کینالز کے خلاف نکلے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سندھو دریا سے مزید غیر قانونی کینالز نہ نکالے جائیں، کیونکہ پنجاب پہلے ہی اپنے 2 دریا بیچ چکا ہے، اب اس کی نظر تیسرے ہمارے سندھ کے دریا پر ہے، وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور سندھ کے لوگ غیر قانونی کام برداشت نہیں کرتے۔ جتوئی صاحب کے خلاف اور مزید کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہاں، سننے میں آیا ہے کہ غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف اب اینٹی کرپشن کے تھرو کچھ اور کیسز بنائے جا رہے ہیں، تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیں گڈاب کے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور سابق مختار کار تھے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سے یہ بلوایا جائے گا کہ آپ نے اپنے دور میں جب آپ مورو میں مقرر تھے تو اس وقت آپ نے غلام مرتضیٰ جتوئی کو جو ان کی زمین ہے، ان کے جو کھاتے ہیں، آپ نے ہیر پھیر کر کے انہیں غیر قانونی طور پر یا فیک کھاتے بنا کر دیے تھے۔ تو اس کے بعد اینٹی کرپشن انہی کے بیان کے بہاف پر جتوئی صاحب کے خلاف مزید کیس بنانے جا رہی ہے۔ لیکن جتوئی صاحب کا جو جھگڑا ہے وہ صرف کیسز تک محدود نہیں ہے۔ زرداری اور جتوئی فیملیز جو ہیں ان کا آپس میں بہت بڑا کلیش ہوا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے خواتین کے گھر میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فوری ختم نہیں ہوتا، مرد حضرات تو 2 گالیاں دے کر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فیملی پرابلم ہے، یہ جتوئی صاحب کو بھاری پڑ سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر پاگارا صاحب بھی جتوئی کے حق میں ہیں۔ اصل میں ہوگا کیا؟ جب تک جن لوگوں نے جتوئی صاحب پر ہاتھ ڈالا ہے ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، تب تک آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ پیر پاگارا اگر ان ایکشن نہیں ہوتے تو آپ کچھ بھی کر لیں، بھلے آپ ہزاروں کروڑوں لوگ نکال کر احتجاج کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ جمہوری حکومت تو ہے نہیں کہ احتجاج سے انہیں کوئی فرق پڑے گا۔ انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ اگر انہیں خود پر، ان کی ذات پر کوئی چیز آنے والی ہو تو اس کے بعد یہ بیک کر جاتے ہیں۔